It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ بند ہو جائے, آپریشن کی جو صورتحال ہے وہ بالکل بند ہو جائے, اور ان بلوچوں کو پہاڑوں پہ سے بلا کر ان کے ساتھ, کیونکہ آپ کتنے ہی ارب روپے دے دیں, اگر آپ اس زمین کے مالک کے حوالے وہ پیسے نہیں کریں گے تو ان کا پھر استعمال اس کے ثمرات آپ کے سامنے آئیں گے. اور آپریشن کی تو مخالفت آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ کتنا گزشتہ 10 سال ہم پہ ایک ریاستی آپریشن رہا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح سے ناجائز آپریشن کسی قوم پہ مسلط کیا جائے تو اس سے حب الوطنی اور پازیٹیوزم نہیں جاگتا. اور یہی حال اس وقت بلوچستان کا بھی ہے کہ وہاں سے جو نعرے, جو شدت پسندی, جو علیحدگی پسندی کی صورتحال ہے, ہمیں اس کو محبت سے حل کرنا ہو. ٹھیک ہے خواجہ صاحب, یہ بتائیے خواجہ بھائی کہ لگتا ہے سنا ہے کہ بہت سخت طبیعت کے ہوتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ, اور جناب ہر وقت غصے میں رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جاتا ہے, کوئی سوال پوچھنے سے جو ہے وہ ڈرتا ہے آدمی کسی قسم. کیا ایسی شخصیت ہوتی ہے واقعی؟ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, مجھے تو نظر نہیں آ رہا, ایسا کیوں ایک پروفائل بنا دیا گیا ہے, کیا وجہ؟ بات یہ ہے کہ ہمارا پروفائل کوئی ایک دن میں نہیں بنا, اس میں 19 جون 1992 سے لے کر آج تک, بلکہ آج تک تو نہیں کہوں گا, سن 2001 تک اس پروفائل کو بنانے میں بڑے بڑے بریگیڈیئر, کور کمانڈر, پھر سنگل لائن صحافت, کلیئر ہو گیا نا اب تو آپ تو وہ تو بڑی, آپ کو مطلب میں آپ کو بتاؤں گا, قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے سے بھی پنجاب کے صحافیوں نے ملاقات کی, اس میں بڑے بڑے لقمان صاحب نے ملاقات کی, اور اس کے علاوہ بہت سارے بہت سارے لوگ, تو ان سب کے ذہنوں میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے بارے میں جو پنجاب کے اندر ایک بات تھی کہ پتہ نہیں کوئی کتنے ہی کس قسم کی شخصیت ہیں اور کتنے آدمیوں سے پہلے ملنا ہوگا. جب انہوں نے الطاف بھائی کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کھائے اور میٹھے کھائے اور بیٹھے, اور جس طرح قائد تحریک انفارمل ملتے ہیں ساتھیوں سے, پھر میں نے لاہور جا کے ان سے ملاقات کی اور میں نے پوچھا کہ جی آپ نے ہمارے قائد ایسے محسوس کیا, تو پنجاب کے تمام صحافیوں نے, یعنی وہ سمجھ لیں کہ وہ گئے ہیں اور اس قدر گرویدہ ہو کر آئے, اور آنے کے بعد کہنے کہ یار یہ ہمارے والے تو کچھ فرعون سے بھی زیادہ جھوٹ بولتے. یہاں پہ بریک لیں گے اور ہم بھی سوچیں گے کبھی کہ شاید ہمیں بھی کبھی الطاف بھائی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا مل جائے کھانے کو. یہاں پہ بریک لے رہے ہیں, خواجہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بریک کے بعد مزید ان سے بات کریں گے. ویلکم بیک جی, واپس آ گئے. خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں. بات ہو رہی ہے سندھ کی سیاست کے حوالے سے کہ کیا ہوگا آگے, صورتحال کیا ہوگی. ہم بات کریں گے مزید بھی دیگر, اس پہ بھی این ایف سی کا سوال تھوڑا سا میرا رہ گیا تھا. آپ مطمئن ہیں این ایف سی ایوارڈ کا جو اعلان ہوا؟ ہاں بالکل, دیکھیں این ایف سی جو آیا واقعی بڑا شاندار این ایف سی کی تقسیم آئی ہے, اور اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اپریل 2002 میں نشتر پارک میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے عوامی مجمع سے خطاب کرتے ہوئے پہلی دفعہ این ایف سی کے اندر ترمیم کا مطالبہ کیا, اور اس مطالبے میں یہ تھا کہ آپ پاپولیشن کی بنیاد پہ دینے تیار ہیں, پاورٹی کی بنیاد پہ دینے تیار ہیں, ایریے کی بنیاد پہ دینے تیار ہیں, لیکن سندھ جو سب سے زیادہ پاکستان کو ریونیو دیتا ہے اس کو آپ ریونیو کی بنیاد پہ کچھ ریٹرن نہیں کرتے. یعنی ایک بھائی ایک گھر میں سب سے زیادہ کماتا ہے, سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کرتا ہے, تو اس کی بھی تو اس انویسٹمنٹ, اس کمائی کے نتیجے میں کچھ اسے اضافی ملنا چاہیے, اور سندھ کو سب سے کم ملتا تھا, سب سے زیادہ کماتا تھا سندھ, سب سے. اور اس پہ میں آپ کو ایک اور بھی بڑی زبردست بات بتاؤں, پنجاب سے, اسلام آباد سے, بیرونی دنیا سے اکنامسٹ ہمارے پاس آ کر انہوں نے ہم سے یہ بحث کی ہے کہ یہ آپ کیا بات کرتے ہیں کہ جی سندھ سب سے زیادہ یا کراچی سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے, آپ تو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, آپ تو تھریڈ دیتے ہیں, آپ تو یہ. اور آج جب سی ایم صاحب نے اسمبلی میں تقریر کی تو میں نے اس کو ان کے تقریر کے جواب میں بھی کہا کہ اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ پورے پاکستان نے تسلیم کر لیا کہ سندھ وفاق کو کراچی بالخصوص 68% ریونیو دیتا ہے. تو یہ کامیابی یقیناً سندھ کی عوام کی کامیابی, پیپلز پارٹی کی کامیابی, ایم کیو ایم کی کامیابی, اور اس میں اس دور حکومت میں یہ کام ہوا یقیناً یہ پیپلز پارٹی کے سر جائے. ٹھیک ہے, میں ایک فلیور تھوڑا سا ڈالوں گا, اس طرف جاؤں گا نہیں کیونکہ این آر او پہ ہر کوئی بات کر رہا ہے. این آر او کے کمیشنز بنا دیے گئے, ابھی آپ نے دیکھا کہ بینچ کا فیصلہ آ گیا, کیا ہو کیا رہا ہوگا کیا آگے, کیا دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں این آر او میں 2 طرح کے مقدمات ہیں, ایک نیب کے انڈر کرپشن کے مقدمات ہیں, اور کرپشن میں تو آپ لوگ نہیں ہیں نا, فوجداری میں. کرپشن میں ہمارا کوئی کیس نہیں ہے, ایک بھی ہمارا کوئی اس میں انوالومنٹ نہیں ہے. متحدہ قومی بنیادی طور پہ کرپشن اور اس کے منشور کے مطابق کرپشن کے خلاف ہے.
آپ نے دیکھا کہ این آر او اسمبلی میں لانے سے پہلے ایک بڑی زبردست میڈیا پہ ہائپ کریٹ ہوئی، تمام رہنماؤں نے دوسری پارٹی کے، ہم بشمول ہمارے کولیشن پارٹنرز کے، انہوں نے کہا کہ جی سب سے زیادہ فائدہ ایم کیو ایم نے اٹھایا، سب سے زیادہ فائدہ ایم کیو ایم، تو ایم کیو ایم کو تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن ایم کیو ایم نے، آپ نے دیکھا آپ نے امیدوں پہ پانی پھیر دیا، زبردست قسم کا سٹینس آیا اور فیصلہ ہو گیا این آر او کا کہ جی این آر او کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اب مقدمات عدالت میں ایم کیو ایم کے اوپر جتنے مقدمات ہیں فوجداری بالکل بے بنیاد، جھوٹے، 90% مقدمات میں وہی پولیس آفیسر اس میں مدعی ہے جس نے ایف آئی آر کٹوائی ہیں، 20-25 نام سب کو یاد ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی، فاروق ستار، بابر غوری، وسیم اختر، سلیم شہزاد، یہ تو سب کو ہے، شعیب بخاری، یہ تو نام ایسے رٹے ہوئے تھے. تو 12 بجے اورنگی میں بھی ایک ایف آئی آر ایس ایچ او کاٹتا تھا، فاروق ستار بھائی نے بس جلا دی. 12:02 پہ لانڈی کا ایس ایچ او بھی بس جلانے کے الزام میں فاروق ستار بھائی کو بند کرتا تھا. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض ساتھی ہمیں 97 میں شہید ہو گئے، 98 میں ان کے اوپر ایف آئی آر کٹ گئی. تو اتنے بوکس ایف آئی آر، تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ عدلیہ بغیر کسی دباؤ کے، ہمیں امید ہے، کام کر رہی. یہ جتنا جلدی کمیشن بنے گا، میں سمجھتا ہوں ہمارے گزشتہ عدالتی پروسیجر میں اتنی جلدی مقدمات نہیں نپٹے جتنی ہمیں اس کمیشن سے ملی. خواجہ بھائی یہ بتائیے گا کہ اب گھبراہٹ نہیں ہے کوئی؟ اب عدالتوں سے کبھی گھبرائے تو نہیں آپ لوگ؟ مگر ابھی پھر عدالتوں میں جانا ہے، پھر ساری چیزوں کو فیس کرنا ہے، پالیسی کیا ہے؟ لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن متحدہ قومی زیادہ ہوئی، چاہے حکومت کسی کی بھی ہو، اور اس کی سزا یہی ہمیں ملتی رہی اور شاید ملتی رہے گی کہ ہم وڈیرانہ، جاگیردارانہ اور اس سامراج جو نظام ہے اس کے خلاف ہیں. اور بدقسمتی سے باقی تمام پارٹیوں میں وڈیرے جاگیردار موجود ہیں اور پتہ نہیں کب تک رہیں گے. تو ایم کیو ایم کو اس کی سزا ملی ہے اور ہم نے جیل سے بھی انتخاب لڑے. آپ نے دیکھا کہ 93 میں ہم نے ایک دن کے نوٹس پر، ٹھیک ہے، ہم نے صوبائی اسمبلی کا بائیکاٹ کیا، قومی اسمبلی میں ہم نے حصہ لیا اور جیل سے ہمارے لوگوں نے انتخابات لڑے اور مینڈیٹ حاصل. ٹھیک ہے، تو ایف آئی آروں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، ابھی بھی کٹ رہی ہیں. پنجاب میں ایم کیو ایم کے کارکنوں میں، سیالکوٹ میں، لیا میں، وہاڑی میں میں خود گیا ہوں. آپ یقین کریں اتنی بوکس ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں کہ وہاں پہ بھی تاکہ ایم کیو ایم کے پھیلنے پھولنے اور اس کا جو فروغ ہے، الطاف حسین بھائی کا جو فلسفہ ہے، اسے روکا جائے. اچھا یہ بتائیے گا صاحب، ابھی کوئی ایسا بیان نہیں آتا جس سے امن کی فضا خراب ہو آپ لوگوں کی طرف سے؟ آپ نے شروع میں ذکر کر دیا اپنی پالیسی کے حوالے سے کہ ہم لوگ بہت سنبھل کے بات کر رہے ہیں اور جو ہمیں اوپر سے آتا ہے ہم وہ بات کرتے ہیں. اس وقت آپ نے دیکھا چینی پر آپ لوگ بولے، ٹھیک ہے، این آر او پر آپ لوگ بولے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ لوگ پہلے بات کرتے ہیں. اس وقت ناظم کا جو ایشو چل رہا ہے اس پر حکومت جو آپ کی کولیشن پارٹنر ہے وہ بڑے تحمل سے آپ کا ساتھ دیتی ہے اور آپ بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں. کیا ہے کہاں پہ یہ مزاج ملتے کہاں پر ہیں جا کے؟ دیکھیں ماضی میں بھی ایسے ہی ہوا، جو کولیشن ٹوٹی وہ یہی ہوا کہ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ٹوٹی. ٹھیک ہے، تقریر کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی اختلاف رائے جمہوریت کا حصول ہے، لیکن اختلاف رائے دونوں پارٹیوں، میں اپنی بھی بات کروں، ہمیں بھی برداشت کرنا بھی اس پارٹی کو یا نون لیگ کو، سب کو برداشت کرنا. تو ایم کیو ایم، ایک بات تو ہم آپ کو بتا دیں، ہم اپنے آپ کو حق پرست کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کتنی بڑی کولیشن اور کتنی بڑی وزارتیں ہوں، جب بات حق کی، سچ کی، عوام کی آئے گی، چاہے وہ پیٹرول ہو، چاہے وہ قادرپور گیس فیلڈ کی نجکاری کا معاملہ ہو اور اس کے مظاہرے ہو، چاہے کے ایس سی کے خلاف منتخب نمائندوں کا روڈ پہ جا کے مظاہرہ کرنا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کولیشن وغیرہ وہ ایک اپنی جگہ، لیکن جو عوامی ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوگا. پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، رائٹنگ میں دیتے ہیں، جب کوئی حل نہیں نکلتا تو جمہوری طریقے دوسرے بھی اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، ایم پی اے بھی ہیں، آپ مسائل بھی سارے دیکھ رہے ہیں، عوام کو بھی دیکھ رہے ہیں، کیا ہے کہ آپ کی پارٹی کی سوچ کیا ہے؟ اگلا لائے عمل کیا ہے آپ کا؟ کیا سوچا ہوا ہے آپ کی پارٹی نے کہ کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ہم نے ایک بڑا صوبے پاکستان کے تمام صوبوں کے لیے صدر پاکستان سے ملاقات میں، وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات میں، وزرائے اعلیٰ سے اور نیشنل اسمبلی سینٹ میں ہم نے ایک واضح طور پہ یہ کہہ دیا کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل اب صوبائی خود مختاری. ٹھیک ہے، اب یہ ایک ایک کر کے آپ ایڈریس کرتے رہیں گے، ایک مسئلہ دبانے کی کوشش کریں گے، اس کو کوئی پوائنٹ اسکور ہو جائے گا تو فوری طور پہ ہنگامی بنیاد پہ، خاص طور پہ بلوچستان اور پنجاب کے جنوبی علاقوں سے جو آواز آ رہی ہے، تو ہمیں فوری طور پہ صوبوں کو صوبائی خود مختاری دینی ہوگی. ٹھیک ہے، خارجہ اور کرنسی اور اس کے علاوہ دفاع، یہ فیڈریشن اپنے پاس رکھے اور باقی تمام محکمے صوبوں کو شفٹ کر دے، کیونکہ ہماری جو الٹیمیٹ لائن ہے
مضبوط صوبے، مضبوط پاکستان کی علامت، مضبوط وفاق، مضبوط پاکستان کی علامت۔ پنجاب میں جاتے ہیں تو پنجاب میں پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے، ہم نے دیکھا کہ پھر مسلم لیگ نون کا مزاج بھی تھوڑا سا کڑک ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی پنجاب گئے آپ، کیا دیکھ رہے ہیں اس دفعہ پنجاب جانا کتنا مفید رہے گا اور کتنی جلدی چلے جائیں گے اندر تک؟